الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کو مہیا فرمایا اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں صحیح سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، ابھی ہم لوگ شعبان کے مہینے میں ہیں اور کچھ دنوں کے بعد، ایک دو ہفتے کے بعد ہم لوگ رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے. چند ہی دن بچ گئے ہیں رمضان تک پہنچنے میں. رمضان برکتوں کا مہینہ، خیر کا مہینہ، بھلائی اور سعادت کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف رمضان پانے کے انتظار میں رہتے تھے، اللہ سے بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. لیکن ہمارے اندر رمضان پانے کا شوق نہیں ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری نہیں ہے، رمضان کا استقبال نہیں ہے. تو آج میں نے سوچا شوق کو بیدار کرو، ضمیر کو تھوڑا جھنجھوڑا جائے، لوگوں کو جگایا جائے کہ عمل کا شوق کیا ہوتا ہے، رمضان سے پہلے کس طرح کا شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، کیسے اس شوق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. چنانچہ جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب العالمین ہیں، جس نے ہمیں نظام زندگی دیا ہے، دستور دیا ہے، قرآن دیا ہے، اسی خالق نے ہمیں دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کی ترغیب بھی دی ہے. اللہ ہمیں عمل کی ترغیب دیتا ہے، عمل کرنے کی طرف بلاتا ہے، عمل کی فضیلت بیان کر کے ہمارے اندر شوق دلاتا ہے. دیکھو اس عمل کا یہ بدلہ ہے، یہ جزا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، آؤ اس کام کو کر لو، تمہیں یہ بدلہ ملے گا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی، اللہ اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر آپ سے عرض کرتا ہے، اے محمد، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو جہاد کا شوق دلائیے. جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیجیے، جہاد کا شوق پیدا کیجیے. یہاں محمد کے ذریعہ امت محمد کو شوق دلایا جا رہا ہے. اللہ شوق دلاتا ہے، ترغیب دیتا ہے. تحریض کہتے ہیں شوق دلانا، کثرت کے ساتھ انسان کے اندر عمل کی ترغیب دینا. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنے کی دعوت دی، یہ حکم دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیتے، جہاد سے پہلے ابھارتے، جہاد کی فضیلت بیان کرتے. چنانچہ جب بدر کی لڑائی ہونے والی تھی اور ایک طرف کفار کی بڑی تعداد تھی، وہ لوگ وسائل سے، اسلحے سے، ساز و سامان سے مسلح تھے. ایک طرف کافروں کی بڑی تعداد اور اسلحے سے لیس تھی، دوسری طرف مسلمان کمزور، کم تعداد، وہ بھی اسلحے کی طاقت زیادہ طور پہ نہیں تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں، جہاد ابھارتے ہیں اور بتاتے ہیں
کہ کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جہاد سے پہلے، بدر کی لڑائی سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جہاد پر ابھارتے ہیں، جنت کا شوق دلاتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، چل پڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، کیا جنت اتنی چوڑی ہے، آسمان و زمین کے برابر چوڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس فضیلت کو سن کر ان کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جہاد والا عمل کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میں جنت میں جانے والوں میں سے بنوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گے، جنت والوں میں سے بنو گے۔ انہوں نے تلوار کی جو نیام ہوتی ہے، نیام بنتی ہے تلوار کو واپس رکھنے کے لیے، وہ نیام توڑ دیتے ہیں۔ کیا مقصد؟ کہ مجھے اب جہاد ہی کرنا ہے، تلوار کو اب نیام میں ڈالنا نہیں ہے، جہاد کرنا ہے۔ اب نیام توڑ دیتے ہیں، کھجور کچھ کھاتے ہیں اور جو بچ گیا آپ پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ میدان بدر کی طرف نکلتے ہیں، غزوہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ شہادت والا عمل اور جنت پانے کا شوق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی ترغیب دی، جہاد کی فضیلت بیان کی، تو صحابی کے اندر جنت پانے کا شوق بیدار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے شوق کو بیدار کرنا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، فضیلت والا مہینہ آنے والا ہے، کرم والا، جود اور سخا والا، برکت اور سعادت والا مہینہ آنے والا ہے۔ ہم اس مہینے سے قریب ہیں، نزدیک ہیں، اپنے اندر اس شوق کو بیدار کریں گے کہ ہم جب اس مہینے کو پالیں، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں زندگی بخش دے، موت سے بچا لے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، تو صحابہ کی طرح ہم جنت پانے کے شوق میں رمضان المبارک کے اندر عبادت کثرت سے کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی بندگی کرو۔ اللہ 2 مرتبہ عبادت کا ذکر کر رہا ہے، پہلے کہتا ہے رکوع اور سجدے کرو، یہ بھی عبادت ہے، پھر اللہ کہتا ہے واعبدوا ربکم، اپنے رب کی بندگی عبادت کرو، پھر اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ عملوں میں سب سے عظیم عمل عبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، اور عبادت ہی کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، خیر اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب بن جاؤ۔ اللہ خیر کی طرف ہمیں بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، خیر کا شوق دلاتا ہے، خیر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ خیر کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو۔ کیوں؟ اللہ ایک طرف خیر کا حکم بھی دے رہا ہے اور شوق بھی دلاتا ہے۔ شوق کیسے دلاتا ہے؟ آگے ذکر کرتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو خیر کا شوق اپنے اندر پیدا کرو، خیر کا کام کرو۔ اللہ فضیلت بیان کر کے، بدلہ بیان کر کے، اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے کر، اللہ تعالیٰ عمل کی ترغیب دے کر، عمل کا بدلہ بیان کر کے انسان کے اندر خیر کا شوق دلاتا ہے کہ خیر کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ مال کی فراوانی ہو، ہمارے پاس دنیا ہو، دنیا میں ریاست ہو، زمین اور جائیداد ہو، بنگلے ہوں، دنیا داری ہو، عہدے اور مناصب ہو، یہ ہماری کامیابی ہے۔ انسانوں کی یہی سوچ ہے، لیکن اللہ یہاں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، دنیا داری، دنیا، عہدہ،
پیسہ، زمین، زر، کائنات، بیوی، اولاد، یہ جو ہے کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اللہ بیان کرتا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی بندگی کرتے رہو اور خیر کا کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصل کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے، اصل کامیابی نیک کام کرنے میں۔ اس لیے میرے بھائی اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کیا ہے، اصل کامیابی ہماری کیا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کا واقعہ سنا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے پہلے جہاد کی فضیلت بیان کی تو وہ فضیلت سن کر جہاد کی طرف دوڑ پڑے اور جام شہادت نوش فرما کر جنت میں داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اور آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں، بڑا عظیم الشان واقعہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قضاء قبیلے کی ایک شاخ، قضاء ایک قبیلہ تھا، اس کی ایک شاخ ہے بلی، اس شاخ سے اس سے تعلق رکھنے والے دو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک جو ہے شہید ہو جاتے ہیں۔ دو مسلمان ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک کی شہادت ہو جاتی ہے اور ایک آدمی جو دوسرا تھا وہ 1 سال تک زندہ رہتا ہے، 1 سال کے بعد وفات ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور اس جنت میں پہلے وہ آدمی داخل ہوتا ہے جو 1 سال کے بعد وفات پایا تھا، یعنی شہید سے پہلے جنت میں وہ داخل ہو رہا ہے جو 1 سال کے بعد وفات پایا۔ انہیں کافی تعجب ہوا، آخر وہ شہید ہیں، شہادت پائے ہیں اور وہ پہلے وفات پائے ہیں، شہادت پائے ہیں، تو وہ تو پہلے جنت میں داخل ہوتے، یہ بعد والے کیسے جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں؟ چنانچہ صبح ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے اور مجھے اس خواب پر تعجب ہے کہ ایک شخص جو 1 سال پہلے شہادت سے وفات پائی ہے وہ بعد میں داخل ہوتا ہے، جو 1 سال بعد وفات پائی ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے 482 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الیس قد صام بعدہ رمضان وصلی بعدہ 6000 رکعہ وکذا وکذا رکعۃ صلاۃ سنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 1 سال تک زندہ رہا شہید کے بعد، کیا اس آدمی نے 1 سال پانے کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہیں رکھا؟ الیس قد صام بعدہ رمضان، کیا جب وہ زندہ رہا تو اس کی زندگی میں رمضان نہیں آیا؟ رمضان کا اس نے روزہ نہیں رکھا؟ بلا شبہ اس نے روزہ رکھا۔ وصلی بعدہ 6000 رکعہ، اور 1 سال میں 5 وقت کی نماز، فرض نماز دن اور رات میں 17 رکعات بنتی ہے، تو انہوں نے 1 سال کی جو فرض نماز ادا کی 6000 رکعہ تقریباً، اگر آپ گنتی کریں گے ایک دن میں 5 اوقات کی فرض نماز کی تعداد 17 اور پھر اس کو 12 مہینوں سے کیلکولیٹ کریں تو تقریباً 6000 رکعت بنتی ہے۔ تو شہید کے بعد یہ 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک 6000 فرض رکعتیں ادا کرتا رہا، وَكَذَا وَكَذَا رَكْعَةً صَلَاةَ سُنَّةً، اور فرض نماز کے علاوہ سنت نماز بھی اتنی پڑھتا رہا، تو 1 رمضان پایا، 6000 رکعات پایا، پھر اس کے بعد سنن اور نوافل ادا کیا۔ اس بنیاد پر وہ آدمی شہید سے بڑھ جاتا ہے اور شہید سے آگے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایسا شوق ہے ہمارے اندر کہ ہم رمضان کو پائیں اور رمضان میں اپنے گناہ کو معاف کروائیں، 5 وقت نماز ادا کریں، فرائض ادا کریں، نفلی نمازیں ادا کریں تاکہ مجاہدوں سے اور شہیدوں سے آگے بڑھ جائیں؟ ایسا شوق ہمارے اندر نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے سوچا
کہ اپنے اندر سب سے پہلے میں اپنے اندر اور لوگوں کے اندر رمضان سے آنے سے پہلے اعمال خیر کا شوق دلاؤں، شوق پیدا کروں، تاکہ جب ہم رمضان میں جائیں تو شوق سے اللہ کی بندگی کریں، عبادات کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعا اور مناجات کریں، رب کو یاد کریں، رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے اندر اس شوق کو جو ہم صحابی کے اندر پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن کے اولین مخاطب تھے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعہ صحابہ کو مخاطب کیا، اور کئی سو سال کے بعد ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم اپنے اندر صحابہ کی طرح ایمان کا شوق، عمل کا شوق کیسے پیدا کریں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس حدیث پر غور کریں اور سوچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوگا کہ اپنے اندر عمل کا شوق کیسے پیدا کریں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4171 نمبر کی۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ بتائیے، اور زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر بات آپ مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاة مودع ولا تکلم بکلام تعتذر منہ واجمع الیاس عما فی ایدی الناس۔ آپ نے اس صحابی کو 3 باتوں کی وصیت اور نصیحت کی، 3 باتوں کی، کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ صلاۃ مودع، الوداعی نماز، زندگی کی، حیات کی، اس دنیا کی آخری نماز ہے، یہ سوچ کر نماز پڑھو۔ آپ جب کوئی نماز یہ سوچ کر پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوتا ہے، چاشنی ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اس نماز کو اس طریقے سے پڑھو کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور بدلے میں اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دے۔ اس شوق سے، اس لگن سے اور اس چاہت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا۔ اور دوسری بات آپ نے بیان کی، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرْ مِنْهُ، اور ایسی بات لوگوں سے مت بولو کہ کل جا کر اس سے معافی مانگنا پڑے، عذر بیان کرنا پڑے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے غلطی سے کہہ دیا، میرے سے غلطی ہو گئی۔ ایسی بات بولو ہی نہیں کہ کل جا کر تمہیں عذر اور بہانہ پیش کرنا پڑے۔ سوچ کر بولو، مختصر بولو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، کسی کو تکلیف دینے سے بچو۔ اور تیسری بات بیان کی، وَأَجْمَعِ الْيَاسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، لوگوں کا دیکھ دیکھ کر اپنے اندر غم پیدا مت کرو۔ اس کو اتنی تنخواہ مل رہی ہے، وہ اتنا ریال کما رہا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اس کے پاس اتنی زمین ہے، اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے، اس کے پاس اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، یہ سوچ سوچ کر غمگین مت ہو جانا، مایوس ہو جاؤ۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ۔ اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس پر صبر کر لو، اس پہ قناعت کر لو تو دل کو سکون ملے گا۔ اور لوگوں کا دیکھ دیکھ کر اپنے اندر لالچ پیدا کرو گے، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا، پریشان رہو گے۔ سکون اسی وقت ملے گا جب اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ گے کہ جو رب نے ہمارے نصیب میں، ہماری قسمت میں لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا۔ ہمیں اس سے زیادہ لالچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کا زیادہ مال دیکھ کر حرص میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے ہمارے حصے میں جو لکھا ہے ہمیں مل گیا ہے، اس پر صبر کر لیں اور اس پر قانع ہو جائیں تو انشاءاللہ زندگی اور دنیا بہتر ہو جائے گی۔ اس حدیث کے ساتھ ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کی ہے 6514 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تین چیزیں ایک میت کے ساتھ چلتی ہیں، 3 چیزیں میت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کون کون سے 3؟ ایک میت کے گھر والے، دوسرا میت کا مال، تیسرا میت کا عمل۔ یہ 3 چیزیں میت کے ساتھ چلتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں سے 2 چیز واپس آ جاتی ہیں، دنیا میں واپس آ جاتی۔ ایک چیز میت کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا ہے،
قبر میں ہوتا ہے، حشر میں ہوتا ہے اور آخرت میں ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہوتی ہے جو واپس ہوتی ہے اور ایک باقی بچ جاتی ہے؟ میت کے ساتھ جو چیز باقی رہتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے اور آخرت میں ہوتا ہے۔ جو دو چیز واپس آ جاتی ہے اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اس کا مال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے گھر والے اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے، جب کوئی مرتا ہے اس کا مال اس کے ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، اس کا سامان اس کے ساتھ قبر میں دفن نہیں کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا عمل ہوتا ہے۔ اب جو پہلی حدیث بیان کی میں نے اور یہ حدیث جو بیان کی میں نے، ان دونوں پر غور کریں۔ نبی نے ایک صحابی کو وصیت کی کہ تم جب نماز پڑھو تو اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ لینا۔ اس حدیث کو سامنے رکھے اور اس حدیث کو سامنے رکھے کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں لیکن دو واپس آ جاتی ہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو 5 وقت نمازیں اللہ نے دن و رات میں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، ہر نماز کو اگر آخری نماز سوچ کر پڑھتے ہیں، خیال کر کے پڑھتے ہیں تو پورا آخرت کا منظر ہمارے سامنے ہوگا۔ ہم غور کریں گے کہ پتہ نہیں اس نماز کے بعد ہم مر جائیں، پتہ نہیں ابھی جو رمضان آنے والا، پتہ نہیں کون آدمی ہم میں سے رمضان پا سکے گا اور کون نہیں پا سکے گا۔ اپنی نماز کو، اس جمعے کی نماز کو آخری نماز سمجھیں گے۔ اگر یہ سمجھیں گے تو آخرت کا پورا منظر ہمارے سامنے ہوگا۔ یہ منظر ہوگا کہ جب ہم مر جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ بچہ ہوگا، نہ گھر والے ہوں گے، نہ مال ہوگا، نہ جس کے لیے ہم نے کوشش کی دنیا میں وہ ہوگا، ہمارے ساتھ ہمارا اچھا یا برا عمل ہوگا۔ قبر کا عذاب ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، اچھا عمل ہوا تو قبر میں نعمت مل سکتی ہے، برا ہم نے کیا تو قبر میں عذاب ملے گا۔ پھر اس کے بعد محشر کا میدان ہے، پلسرات ہے کہ حساب و کتاب ہے، آخرت کی سختی ہے، قیامت کی ہولناکی ہے، جہنم کا نظارہ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ سارا منظر اس وقت پیدا ہوگا جب آپ یہ سوچ کر نماز پڑھیں گے کہ یہ نماز ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس سے شوق پیدا ہوگا، عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کی طرف آئیں گے۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو رمضان آنے والا ہے، آنا چاہتا ہے، 2 ہفتے میں رمضان میں ہم داخل ہو جائیں گے، اس رمضان سے پہلے عمل کا شوق اپنے اندر اس طریقے سے بیدار کر لیں کہ رمضان کو بوجھ محسوس نہ کریں، رمضان کے روزے کو بوجھ محسوس نہ کریں، رمضان کی عبادت کو تکلیف محسوس نہ کریں، روزے کی بھوک اور پیاس کو مصیبت تک محسوس نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے روزے کا بدلہ رکھا ہے، روزے داروں کا بدلہ رکھا ہے، روزے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، روزے داروں کے لیے ایک مخصوص جنت کا دروازہ بنا رکھا ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو بہت پسند ہے، روزہ اللہ رب العالمین کی خالص رضا کے لیے رکھا جاتا ہے، روزے میں رمضان میں روزہ رکھنا پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان میں تراویح پڑھنا، رمضان میں قیام اللیل کرنا، رمضان میں شب بیداری کرنا، رمضان میں اعتکاف کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا، رمضان میں تلاوت کرنا، عبادت کرنا، دعا کرنا، مناجات کرنا، تسبیح و تہلیل پڑھنا، یہ سارے کام فضیلت والے کام ہیں، اللہ ان کاموں کے بدلے ہمیں جنت دے گا۔ یہ شوق ابھی سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اندر عمل کا شوق بیدار کرنے کے لیے قرآن کو کثرت کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا دین ہے، بھلا اسی دین پر ہمیں چلنا ہے۔ اس کو جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، ایمان کی قوت پیدا ہوگی، عمل کی طرف ترغیب ملے گی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، جنت کا شوق پیدا ہوگا، جہنم کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہوگا۔ کثرت سے اس کتاب کو سمجھ کر تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم اور بھی جو دینی کتابیں ہیں جو فضائل پر لکھی گئی ہیں، جیسے ریاض الصالحین ہے، اس کتاب میں اعمال بیان کیے گئے ہیں جن کی فضیلت آئی ہے، فضیلت والے اعمال بیان کیے گئے ہیں، تو ہم عملوں کو جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے ہم انہیں بھی پڑھیں گے تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، اس فضیلت کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اسی طریقے سے ہم بری صحبت سے بچیں، برے کام سے بچیں، بری غذا، حرام مال سے بچیں۔ ان چیزوں کا زندگی پر اثر پڑتا ہے اور نیکی سے دوری پیدا ہوتی ہے۔
ہم اچھے دوست کا انتخاب کریں، اچھی جگہوں کا انتخاب کریں، اچھے کاموں کا انتخاب کریں، اچھے مال کا انتخاب کریں، اس سے زندگی پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلاف کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہمارے اکابر کیسے تھے، اور جو گزر گئے بہترین لوگ بہترین زمانے میں، نبی کے زمانے میں، اور جو ہے تبع تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھیں، جب ان کی سیرت اور زندگی کو پڑھیں گے ہمارے اندر بھی ان کی طرح نیکی کرنے کا اور عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ ساتھ ساتھ آخری اور ایک کام کریں، اللہ سے توفیق طلب کریں، عمل کی توفیق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد۔ ابو داؤد کی حدیث 1522 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور معاذ سے کہتے ہیں، اے معاذ، قسم اللہ کی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اور آپ کہتے ہیں، اے معاذ، جب تم نماز پڑھو، جب تم نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا یاد کر لیں، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا ورد کریں، اس کا وظیفہ کریں۔ مسنون اعمال میں سے ہے، مسنون اذکار میں سے اس دعا کو پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، میں توفیق طلب کرتا ہوں کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ میں توفیق طلب کرتا ہوں کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، اے اللہ میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں کہ میں اچھے طور پر اچھے طریقے سے تیری بندگی کر سکوں۔ ایک بہترین دعا ہے، جب اللہ سے توفیق طلب کی جائے کسی عمل کے لیے تو اللہ رب العالمین اس عمل کی توفیق دیتا ہے اور انسان وہ عمل اللہ کی توفیق سے کر پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے اندر رمضان سے پہلے رمضان کا شوق بیدار کر دے، عبادت کا شوق بیدار کر دے، عمل کا شوق بیدار کر دے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دین پر عمل کر سکیں اور لذت اور چاشنی کے ساتھ رمضان میں بندگی کر سکیں۔ صحابہ جس طریقے سے لذت کے ساتھ عمل کرتے تھے، شوق اور چاشنی کے ساتھ عبادت کرتے تھے، ہم انہی کی طرح رمضان پانے کے بعد رمضان میں تیری بندگی کر سکیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔